हुसैन आजम ने सब्र किया है, प्यास पे सब्र किया है, भूख पे सब्र किया है, लाशों के अंबार पे सब्र किया है, ना एक इंच पीछे हटा है, ना रोया है, ना लाशों को देख के घबराया है। लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा और कहता रहा जितना जुल्म करना है कर ले, मैं जालिम के लिए मेरे पास समर्थन नहीं है, मेरे पास हिमायत नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं हाथ नहीं दूंगा। तेरे पास तलवार है, तलवार चला, अली अकबर ज़बह कर दे, अली असगर ज़बह कर दे, मुझे काट दे, तू तलवार चला मगर मैं हाथ नहीं दूंगा। और दुनिया ने देख लिया यजीद 22,000 तलवार चला के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, यजीद हार गया और सारी मुसीबतें उठा के हुसैन हाथ बचा के शहीद हो गया, हुसैन जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। हसन मुसन्ना से हो चुकी थी, वो अपने शौहर के घर में थी, वो न बीमार थी न वो बच्ची थी। ये सब शियाओं राफिजियों की कहानी है, रोने रोलाने की कहानी है। वो सुगरा है ही नहीं तारीख में जिस सुगरा का नाम लिया जाता है, जिसकी चिट्ठी की बातें की जाती हैं, हाय बाबा की बातें, मरसिया की बातें की जाती है, वह सिरे से गलत है, उसका इस्लामी तारीख से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं जिसको लोगों ने अपने मन से गढ़ के बयान किया है। जैसे फिल्म लिखने वाला अपने मन से गढ़ के लिखता है, वो दर्दनाक स्टोरी लिखता है, फिल्म देखने वाले सारे लोग सुन के रोने लगते हैं और उस स्टोरी को पढ़ के रिवाइज करके एक्टर उस पर एक्टिंग करता है, लोग देख देख करके रोने लगता है, गाना सुन करके रोने लगता है। एक गाना है वो शादी ब्याह के मौके पर जो लोग कैसेट बजाते हैं, उसको सुनने के बाद जिसका दिल थोड़ा सा कमजोर है, वो गाना को सुना, वो उस सुनने के बाद वह रोने लगता है, रोने लगता है। कोई लतीफा सुना, लोग हंसने लगते हैं। लोगों का मजाज है कॉमेडी सुनना, हंसने लगना, या कोई ट्रेजेडी की बातें सुनना, अलमिया सुनना और रोने लगना। ये तो बंदों का नेचर है। उसी नेचर का फायदा उठाते हुए राफिजियों ने, शियाओं ने गढ़ गढ़ के बातें निकाल दी और उन बातों का करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है? वही जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वही है करबला का पैगाम, वही है करबला का मैसेज। मैं तो अदना सा मौलवी हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नाम सुना होगा, मुहद्दिस सरदार अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का। वो बरेली शरीफ में पढ़े थे, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में वहां यहाँ थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली थे कि एक पाकिस्तानी मुझको खाने काबा के पास बताया, नाम सुने हैं मोदी साहब पाकिस्तान का? मैंने कहा हाँ नाम सुना हूं। कहा उनकी एक करामत बताऊं? का मैंने बताओ। सारे के सामने खाने काबा है, जहां सैयदा उम्मे हानी का घर था, जो अभी मताफ को तौसी किया है तो वो उसी तौसी में आ गया, वरना पहले वो तौसी में नहीं था। वहीं उसी जगह बैठते थे, सारे सुन्नी उलमा आते थे, बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठते थे। अब वहां वो बोला पाकिस्तानी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, वो मकतब में बच्चों को पढ़ाते थे, मस्जिद ही में। बच्चा सब बच्चा तो बच्चा होता है, खेलता कूदता था। मुतवल्ली आके बोला, ए मौलाना साहब, इमाम साहब, ये बच्चा दौड़ता है, अब इसको रोकी। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का दिमाग में ही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़ाता है वो बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के रहे बचपन से ही, ना लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना घूमे, ना फिरे। स्कूल का बच्चा बस का शीशा तोड़े, वह दरख्त उखाड़ दे, दूसरों का घर तोड़ दे, सब चलेगा। मदरसे का बच्चा बेचारा देहात से चल के शहर में आता है पढ़ने के लिए, वो कहीं होटल देख रहा है, कहीं सड़क देख रहा है, कहीं मकान देख रहा है। लोग कहता है मौलाना साहब बच्चा आपका सड़क पे घूम रहा है, वहां देख रहा है। यानी मौलाना साहब भी बाहर कहीं न जाए और मदरसे में पढ़ने वाला भी चुपचाप बिल्कुल शरीफ बन के रहे, जैसे कि अभी ये आसमान से जमीन पे उतरा है। ये टेंडेंसी है, बच्चा बच्चा होता है। मैं कहता हूं इमाम शाफी 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे और जब बच्चों को दर्स दे रहे थे, एक चिड़िया आई खेलने लगी, इमाम शाफी ने पगड़ी खोला और चिड़िया पे फेंक दिया, दोनों चिड़िया पगड़ी में फंस गई। अब शागिर्द आपके पढ़ रहे थे, कहने लगे हुजूर ये क्या है? माजा ये क्या है? कहा अस्सबीयु फस्सबी वलो कान इब्नु नबी। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आप सुनिए गौर से। हमको उसने कहा कि जब मुतवल्ली बोला कि आप मामूली मौलवी साहब है, इमाम साहब हैं, कहा मौलवी साहब बच्चा खेलता है, नहीं ताकीद करते हैं, नहीं डांटते हैं। कहा कल इसी टाइम में तुम आ जाना जब बच्चे पढ़ने आते हैं। मुतवल्ली आया, कहा कि देखो मिंबर की तरफ गौर से देखो। जब मिंबर की तरफ गौर से देखा, दंग रह गया कि
کہ ممبر پہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے. بچے کھیل رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. متولی دنگ رہ گیا. میں تو ایک معمولی مولوی سمجھا تھا، یہ تو اپنی وقت کا ولی اور قطب معلوم ہوا. وہ 80 سال درود شریف پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا. یہ تو ایک جھٹکے میں سرکار کا دیدار کروا دیا. یہ تو ولی کامل ہے. اتنے بڑے محدث اعظم پاکستان، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، ان سے کسی نے کہا، ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں، کہا بابا تقریر کیجئے جو مستند روایت ہے، جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں، مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے. محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سنو، خطبہ پڑھا، درود پڑھوایا، اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو. امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے. وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم. صرف ایک جملہ کہا. امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. یہی ہے کربلا کی سچی کہانی. اتنے بڑے ولی کامل، وما علینا الا البلاغ پڑھا اور چلے گئے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا، وہاں رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا. داروغہ آیا، پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل سے رات بھگایا، پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا، میرا بھائی رکھے گا. پھر آیا، رات صبح ہوئی، دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں، گھر لے کے گیا. حارث دن بھر تلاش کر رہا تھا بچہ کو، اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا. رات میں آیا، بولا دن بھر میں تھکا ہوں، بیوی کھانا دیا، بولا کیا کروں، کیوں پریشان ہو. کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، مار تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے، مگر میرا گھوڑا مر گیا، دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا. رونے کی آواز گھر سے آئی، بولا وہ کون رو رہا ہے. کہا کوئی نہیں رہا، چپ چاپ سو. رات میں رونے کی آواز سنی، دونوں بھائی خواب دیکھا، بابا آ گئے. کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا. کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رونے کی آواز سنی، حارث گیا، دروازہ توڑا، دونوں بچوں کو نکالا، مقتل لے گیا. اس کی بیوی دوڑی گئی، اس کو اٹھا کے مارا، پھر تو لے گئے. بات چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو، پہلے ہم کو قتل کرو. بڑا بولا ہم کو کرو. دونوں بول رہا تھا. پھر تلوار چلی، دونوں کو قتل گردن کر دیا، دونوں کی سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. یہ ہو گیا. اب اس کا کیا کہیں گے آپ؟ خود رونا ہے، دوسروں کو رلانا ہے. بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں، شیعوں، شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی تاکہ لوگ جانے کہ مصطفیٰ کے گھر والے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ پریشان تھے. ظالم، بدتمیز، یہ میرے ہندوستان کا خواجہ ہے. جب پاک بادشاہ نے ظلم کیا تو ایک کوفے میں سارا انا ساگر سمیٹ لیا. جب تک لوگ طلب نہیں گئے، جب تک معافی نہیں مانگی، اس وقت تک نہیں چھوڑا. جب حسین کا بیٹا برسہ برس کے بعد، کئی 100 سال کے بعد اتنی فضیلت رکھتا ہے تو حسین اعظم دریائے فرات کو اپنے گھر بلا لیتے، گھر کے سارے لوگ پانی پیتے سیر ہوتے. کیا ستم کی کہانی، کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے، کیا روتا ہے، کیا رولاتا ہے. حسین اعظم نے صبر کیا ہے، پیاس پہ صبر کیا ہے، بھوک پہ صبر کیا ہے، لاشوں کے انبار پہ صبر کیا ہے. نہ ایک انچ پیچھے ہٹا ہے، نہ رویا ہے، نہ لاشوں کو دیکھ کے گھبرایا ہے. لاش گرتی رہی، حسین کا حوصلہ پختہ ہوتا رہا اور کہتا رہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، میں ظالم کے لیے میرے پاس سمرتھن نہیں ہے، میرے پاس حمایت نہیں ہے، میرے پاس سپورٹ نہیں ہے، میں ہاتھ نہیں دوں گا. تیرے پاس تلوار ہے، تلوار چلا، علی اکبر ذبح کر دے، علی اصغر ذبح کر دے، مجھے کاٹ دے، تو تلوار چلا مگر میں ہاتھ نہیں دوں گا. اور دنیا نے دیکھ لیا یزید 22,000 تلوار چلا کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا. یزید ہار گیا اور ساری مصیبتیں اٹھا کے حسین ہاتھ بچا کے شہید ہو گیا. حسین جیت گیا، یزید اپنے مقصد میں ہار گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد. کربلا کی مین تھی
یہی ہے کربلا کی مین اسٹوری. حسین اعظم نے صبر کی داستان لکھی ہے, حسین اعظم نے بہادری کی داستان لکھی ہے. میں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر سے آج کے آواز آ رہی ہے, تو میں بتاؤں گا, مگر پہلے میں اس تمہید کو مکمل کر دوں جو میں نے 2 آیت پڑھی تھی, وہ دونوں آیت کو میں مکمل کر دوں. اس کے بعد پھر میں حسین اعظم کی قبر سے آواز کیا آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں. وہ ہائے حسینہ, ہائے صغرا, یہ ماتم, یہ کربلا, یہ ڈھولک, یہ تماشا, یہ کس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دیا. نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, تلاوت نہیں, عبادت نہیں, یہ ڈھول لے کے چلا ہے, مرثیہ ماتم لے کے چلا ہے. اسلام ماتم کا مذہب ہے, اسلام مرثیہ کا مذہب ہے. کون بتایا تم کو؟ کیونکہ روایتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں, لوگ اس پر عمل کرتے کرتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو سچ بتایا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے وہ حق بولنے والوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں. کوئی ہائے سکینہ کی کہانی نہیں ہوگی, کوئی ہائے صغرا کی کہانی نہیں ہوگی. کہانی ہوگی قرآن کی, کہانی ہوگی حدیث کی, کہانی ہوگی حسین اعظم کی سیرت کی. حسین اعظم نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیا. اتنا بڑا حاجی کوئی دنیا میں ہوگا جو 25 حج پیدل کیا ہو؟ ان کے اس تقویٰ کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا, ان کی اس پرہیزگاری کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بغیر دانے کے, بغیر پانی کے, بغیر پیاس کے کربلا میں آئے, سکینہ آئی, اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئی. کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا وہ سکینہ اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئی. یہ رافضی, یہ شیعہ, اس حسین اعظم کو قتل کرنے والا آج اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سینہ کو بھی ماتم کرنے والا اصل ذمہ دار یہی ہے جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, جس نے 150 سے زیادہ خطوط لکھ کے بلایا اور تلوار کو دیکھ کے ڈر گیا. یہ ڈرپوک کا بھی ڈرپوک تھا جو حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا, اور آج بھی یہ ڈرپوک ہے جو سینہ توڑتا ہے اور چہرہ مارتا ہے. بخاری کی حدیث میں آیا ہے, من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا, he is not among us, وہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے, وہ میرے گھروں کا نہیں ہے. کون؟ جو اپنا چہرے پہ مارے, جو اپنا کپڑا پھاڑے, جو جاہلیت کے دور کی طرح نوحہ اور ماتم کرے. حضور نے فرمایا وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے. کوئی بتا دے کہ زینب نے ماتم کیا ہو, کوئی بتا دے کہ شہر بانو نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اترنے دیا ہو, کوئی بتا دے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے ہونے دیا ہو. جو بھی روایت ہے دوپٹہ کھینچا, سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. ان خاتون نے دنیا میں مثال قائم کر دی. جس طرح حسین لاشوں کے انبار پہ 1 انچ نہ ہٹے, اسی طرح کے خاندان کی عورتیں بھی لاشوں کے انبار پہ نہ سر کے بال نوچی, نہ دوپٹہ نیچے گرنے دیا, نہ اپنے آپ کو بے پردہ کیا, نہ نوحہ کیا, نہ ماتم کیا. صبر کی تصویر بنے رہے. مردوں نے بھی صبر کیا, عورتوں نے بھی صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین, ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. رسول اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سن رہے تھے مفتی شہریار رضا کا بہترین تقریر. بیان کیسی لگی؟ بیان کو لائک ایوं شیئر کر دیجیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اسی طرح کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.